ابھی کل ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. ایک آڈیو مجھے کسی نے بھیجی اور وہ آڈیو میں نے سنی تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے نیند نہیں آئی رات میں کہ پنجاب کے ایک علاقے میں غالباً ملتان میں کل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے غربت کی وجہ سے بے روزگار، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے، بے روزگار تھا غربت کی وجہ سے، سفید پوش آدمی تھا، غربت سے تنگ آ کے بے روزگار تھا، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا. آپ تصور کر سکتے بیٹی کا گلا کاٹ دیا، چھری چلا. اور اس کے بعد اس نے اپنے کسی عزیز کو میسج کیا، وہ وائس نوٹ میں نے خود سنا کہ جس میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا ہے اور اب میں بھی پھانسی پر جھولنے والا ہوں، بس تم ایک مہربانی کرنا کہ ہم تینوں کی لاشیں عیدی والوں کو دے دینا اور ہمارے گھر کا جو سامان ہے وہ بھی عیدی والوں کو دے دینا اور انہیں کہہ دینا کہ ایک گڑھا کھود کر ایک قبر کے اندر ہم تینوں باپ اور بیٹیوں کو دفن کر دیں. آپ تصور کیجئے میرے دوستوں، یہ ہمارے معاشرے، یہ پاکستان کی بات، اس کے پڑوس میں بھی تو لوگ رہتے ہوں جو باپ اس حد تک گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے صحیح کام کیا، اس نے گناہ کا کام کیا. اگر آپ سے نہیں پل پا رہی تھی بیٹیاں، آپ کسی ادارے میں چلے جاتے، آپ کسی ادارے کو دے دیتے بیٹیاں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ انہیں قتل کریں. یہ گناہ کا کام ہے. آپ نے خودکشی کی، وہ بھی برا کام ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. انتہائی مذمت والا کام کیا اس نے اور انتہائی برا کام کیا، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ سوچیے کہ ایک باپ اس حد تک کیسے، اس کی اس وقت کیفیت کا عالم کیا ہوگا. وہ جب گھر آتا ہوگا اور بیٹیوں کو بھوکا دیکھتا ہوگا تو اس کے دل پر کیسے چھری چلتی ہوگی. اور ایسے کئی باپ جب وہ شام کو اپنے گھر کی طرف قدم اٹھاتے ہیں نا تو ان کے قدم نہیں ہوتے. کیوں؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا اور وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کچھ لے کر آئیں گے اور آج مجھے دہاڑی نہیں ملی، آج مجھے نوکری نہیں ملی، آج مجھے پیسے نہیں ملے تو میں گھر والوں کے لیے کیا لے کر آؤں. آپ اس باپ سے پوچھئے کہ جس کا بچہ رات کو دودھ کے لیے رو رہا ہو اور اس کے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں. آپ اس ماں سے پوچھئے کہ جس کا بچہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہو بھوک کی شدت سے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، ٹینشن یہ ہو مجھے بجلی کا بل بھی بھرنا اور ٹینشن یہ ہو کہ میرے پاس 10,000 روپے اور مجھے پورے مہینے کا راشن بھی لانا، تو اس ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے. اور ان دنوں میں یہ اتنے واقعات بڑھ گئے ہیں، سفید پوش لوگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے لوگ عبد القادر بھائی کہ میں تصور نہیں کر سکتا. وہ کالز کر کے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو گھر چلانا مشکل ہو گیا. تو ان کی مدد کون کرے گا؟ اس وقت سب سے بڑی نیکی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. سب سے بڑی نیکی یہ ہے جو اللہ نے آپ کو اگر مال دیا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ کسی بھی گھر پر راشن ڈلوا دیجیے. آٹا لے دیجیے، دالیں لے دیجیے، چینی لے دیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھی تیل لے دیجیے اور آپ اس کے گھر پر پہنچا دیں. آپ کے رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ہیں، آپ کے پڑوسیوں میں کئی ایسے لوگ ہیں، آپ کے دوستوں میں کئی ایسے لوگ ہیں. آپ حضرات مجھے خود بتائیے کہ جو بیچارہ 20, 25, 30 ہزار روپے کماتا ہے وہ آج کے زمانے میں پورے مہینے کا راشن، بجلی کا بل، دیگر بچوں کی فیسز وغیرہ یہ اخراجات کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ تو ان کی مدد ہم ہی نے کرنی ہے، ان کا خیال ہم ہی نے رکھنا ہے. ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا مولا تو تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پا. تو ایسے غریبوں کا، ایسے فقیروں کا، ایسے مسکینوں کا یا ایسے سفید پوش لوگوں کا اس طرح خیال رکھیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہ بھی ایک ہمارا بڑا المیہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو جب تک ہم آ کے اپنی بیوی کو نہ بتا دیں ہمیں تسکین نہیں ملتی. رشتہ داروں کی اگر مدد کی، آپ بیوی کو بتا رہے ہیں، پورے خاندان میں بات عام ہو جائے گی. اس فقیر کی جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے نظریں جھک جائیں گی، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو کم از کم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے والا معاملہ ہے یہ تو آپ ایسا رکھیں کہ بس آپ جانتے ہو آپ کا رب جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدھ بار آپ نے ترغیب کے لیے بتایا تو ایک الگ بات ہے کہ زوجہ کو بھی خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو، لیکن مال کے خرچ کرنے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھ. اور اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ بس آپ جانتے ہو اور کون جانتا ہو. اس کے اندر برکت یہ لگے کہ آپ نے بند مٹھی اس کی مدد کر دی، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نہیں.
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرنا۔ تو میرے پیارے عزیزو، میرے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اطراف و اکناف میں خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، آپ کو جس کے بارے میں محسوس ہو، جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ انہیں سیلری دیتے ہیں، آپ انہیں مہینے کا راشن بھی دے دیجیے۔ بند مٹھی مدد کرنا جسے کہا جاتا ہے، آپ ان کی مدد کر دیجیے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں ماں بیمار، میرے پاس ایسے واقعات ہیں، واللہ العظیم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ماں بیمار ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے پرچی لکھ کے دیے کہ یہ والی میڈیسن لے کر آؤ، اور وہ 3 دن سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس میڈیسن خریدنے کے پیسے۔ میرے پاس ایسے واقعات آپ کو میں کیا عرض، ابھی مجھے کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص کی کال آئی، آج کے دور میں، ٹھیک ہے، اس کی زوجہ حاملہ، بچے کی ولادت ہوگی، وہ کسی چھوٹے ہسپتال میں لے کر گیا، وہاں پر اس کا خرچہ کتنا آیا؟ 17,000۔ کتنا آیا؟ بولیے ذرا، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، 17,000 روپے اس کا خرچہ آیا ابتدائی ٹریٹمنٹ کا۔ وہ 17,000 روپے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس کا معاملہ حل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا اللہ خیر فرمائے گا، پھر اس کی مجھے کال آئی کچھ، تو آج کے دور کی یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وہ دائی کو گھر پہ بلایا ہوا ہے، تو بس آپ دعا کریں کہ خیر خیریت سے بچہ بچہ۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو ہاسپٹل لے کر جائے، اور یہ میں بات آپ کو کسی دیہات کی نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو شہر کراچی کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہم تھوڑی سی اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے نا، تو کئی لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بہت مشکل وقت آیا ہے۔ ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دکھ کو سمجھیں کہ وہ بھی ایک باپ ہے، اس کی بھی اولاد ہے، غریبوں کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہم بند مٹھی جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس وقت سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ مالی معاونت لوگوں کی کریں۔ تو کیا آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق اپنے اطراف و اکناف کے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جذبے میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، اخوت اور مودت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔